بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کذاب دجال سے بھی بڑا فتنہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تم کو ایسی چیز کے بارے میں نہ بتا دوں جو میرے نزدیک مسیح دجال سے بھی زیادہ خطرناک ہے؟ ہم نے عرض کیا، کیوں نہیں؟ فرمائیے یا رسول اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ پوشیدہ چھپا ہوا شرک ہے جو یہ ہے کہ آدمی نماز پڑھنے کھڑا ہوتا ہے تو اپنی نماز کو صرف اس وجہ سے خوبصورتی سے ادا کرتا ہے کہ کوئی بغل والا آدمی اسے دیکھ رہا ہے، یعنی کہ کسی کام کا دکھاوا کرنا۔ مسیح دجال کا معاملہ تو صاف ہے، جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھول کر بیان فرمایا ہے، اور اس سے بچنا آسان ہے۔ لیکن ریا دکھاوا عام طور پر دل میں اس طرح پیدا ہوتا ہے کہ یہ انسان کو آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ کے بجائے لوگوں کی طرف متوجہ کر دیتی ہے، اور اس سے بچنا مشکل ہوتا ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فتنہ دجال سے زیادہ خوفناک اور شرک خفی چھپا ہوا قرار دیا ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا، میں تمہارے بارے میں سب سے زیادہ جس چیز سے ڈرتا ہوں وہ چھوٹا شرک ہے۔ صحابہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول، چھوٹا شرک کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ریاکاری، دکھاوا، شو آف۔ قیامت کے دن جب لوگوں کو ان کے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا تو ریاکاروں کو، یعنی دکھاوا کرنے والوں سے اللہ تعالیٰ کہے گا، ان لوگوں کے پاس جاؤ جن کو دکھانے کے لیے تم دنیا میں عمل کرتے تھے، اور دیکھو کیا تم ان کے پاس کوئی صلہ پاتے ہو؟ کیا ابلیس کی توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ روایت میں ہے کہ ایک دن ابلیس حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ کر کہنے لگا کہ حضور، میں بہت بڑا گنہگار ہوں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو کلیم بنایا ہے، میں چاہتا ہوں کہ خدا کی بارگاہ میں توبہ کر لوں، آپ میرے لیے خدا کی بارگاہ میں سفارش کریں تاکہ اللہ تعالیٰ میری توبہ قبول فرما لے۔ حضرت موسیٰ نے دعا کی تو حق تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی، اے موسیٰ، ابلیس کی توبہ تمہاری سفارش سے قبول کروں گا، لیکن شرط یہ ہے کہ ابلیس حضرت آدم کی قبر کو سجدہ کر لیں۔ ابلیس نے سن کر کہا، جب آدم کی زندگی میں سجدہ نہ کیا تو اب مرنے کے بعد کیا سجدہ کروں؟ دوسری روایت میں ہے کہ ابلیس نے 1,00,000 سال تک دوزخ میں ڈالنے کے بعد اللہ تعالیٰ اس کو دوزخ سے نکالے گا اور میدان قیامت میں حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے کھڑا کرے گا، اور اس سے کہا جائے گا کہ حضرت آدم کو سجدہ کر لے، تیری خطا معاف ہے۔ تب بھی وہ سجدہ کرنے سے انکار کرے گا، پھر اللہ تعالیٰ اس کو ہمیشہ کے لیے دوزخ میں ڈال دے گا۔ دنیا 4 لوگوں کی وجہ سے قائم ہے۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ دنیا 4 شخص سے قائم ہے۔ نمبر 1، عالم با عمل سے، یعنی علم دین کو حاصل کرنے کے بعد اس کے عمل احکام دنیا کے مطابق ہوں۔ نمبر 2، ایسے جاہل لوگوں سے جو علماء سے محبت رکھتے ہوں، یقیناً علماء کی صحبت کی وجہ سے انہیں نیکی کے کاموں کی رغبت حاصل ہو، اور علوم دنیا کے مسائل سے کچھ نہ کچھ ضرور حاصل ہوگا۔ سخاوت کرنے والے۔ نمبر 3، سخاوت کرنے والے مالداروں میں، یعنی مالدار جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرتا ہے، وہ بھی بلند مرتبہ رکھتا ہے جو نظام دنیا کے قائم رکھنے کا سبب ہے۔ نمبر 4، اور غریب لوگوں جن کے پاس مال تو نہیں ہے لیکن وہ تھوڑے مال میں محنت و مشقت پر صبر کرنے والے ہیں، یعنی صابر فقیر کے دم سے بھی دنیا قائم ہے۔ لوگوں میں سب سے اچھا کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنی بیوی کے لیے بہتر ہو، اور میں اپنے گھر والوں کے لیے تم سے بہتر ہوں۔ اس حدیث کا مفہوم بالکل صاف ہے کہ جو شخص اپنی بیوی کے لیے بہتر ہو وہ سب سے بہتر انسان ہے، کیونکہ بیوی مرد کے زیر دست ہوتی ہے، اس پر اس کو حاکم بنایا گیا ہے،
تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ لوگ اپنے تصرفات کا بھیجا استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس لیے فرمایا گیا ہے کہ جو اپنی بیوی کی نظر میں بہتر ہو، یعنی اس کے ساتھ اچھا سلوک کر کے اس کے دل میں اپنے لیے جگہ بنا لے، وہ سب سے بہترین انسان ہے۔ اور پھر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مثال بھی پیش فرمائی ہے کہ میں تم سے اپنی بیویوں کے لیے سب سے بہتر ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تمام ازواج مطہرات کے ساتھ ہمیشہ رفیق و نرمی کا برتاؤ کیا ہے، کبھی کسی کی حق تلافی نہ ہونے دی، اور تمام ازواج کے درمیان عدل و مساوات کا خاص خیال فرمایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی دلجوئی بھی فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات زندگی کے ہر معاملے میں ہمارے لیے رہنما اور رہبر ہے، لہٰذا اپنی بیویوں کو حقوق کی ادائیگی میں بھی ہمیں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو دیکھنا چاہیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر عمل کرنا چاہیے۔ موجودہ دور کی بڑھتی بے حیائی اور خرافاتوں کی وجہ سے نوجوانوں کے اندر طرح طرح کی الجھنیں پیدا ہو گئی ہیں۔